سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وصلی اللہ تعالی علی سیدنا ومولانا محمد نورہ الانور وعلى آلہ المصابیح الغرر وأصحابه السرج الزهر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک بار عقیدت کے ساتھ لو لگا کر گنبد خضرا کی طرف نذرانے درود و سلام بارگاہ سید الانام علیہ الصلاۃ والسلام میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ رفیقان گرامی اور عزیزان ملت، وقت تقریر کا نہیں اور میری حالت بھی تقریر کرنے لائق نہیں، اور ہم بھی تقریر کرتے تھے جب جوانی ساتھ دیتی رہی، اور جب تک جوانی نے ساتھ دینا چھوڑ دیا تو اب ہماری آواز اور فکر سب پہ بڑھاپا آ گیا۔ حضور امین شریعت علیہ الرحمت والرضوان، ان کی زندگی میں نے اعلیٰ حضرت کا تو دیدار نہ پایا، مگر سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں اچھا خاصا وقت گزارنے کا مجھے موقع ملا، اور میں صرف وقت نہیں گزارتا تھا بلکہ ان کا باقاعدہ مطالعہ کرتا اور تنقیدی نگاہ سے مطالعہ کرتا۔ یوں تو لوگ ظاہری کر و فر اور ظاہری حالات کے اعتبار سے لوگوں سے عقیدت یا ارادت کا تعلق جوڑتے ہیں، مگر میں نے جو کچھ تعلق سرکار مفتی اعظم سے جوڑا تو میں نے یہ سمجھا کہ حضور سرکار مفتی اعظم ایک طرف کتاب الفتویٰ بھی تھے اور دوسری طرف کتاب التقویٰ بھی۔ میں نے آپ کا اٹھنا بیٹھنا، گفتگو، مسکرانا اور کسی بات پر آپ کا متاثر ہو کر آپ دیدہ ہونا، یہ سب دیکھا اور ان مواقع سے اس کا موازنہ بھی کیا، اور پھر اس کے بعد اس کا حکم شرع بھی تلاش کیا، تو الحمدللہ وہی میں نے پایا جو کتاب الفتویٰ اور کتاب التقویٰ میں ملتا ہے۔ خلوت جلوت
دونوں دیکھنے کا موقع ملا۔ الحمدللہ ان کی شان ہر اعتبار سے نرالی تھی۔ اس کا اگر پورے طور پر جلوہ نظر آتا تھا تو حضور تاج الشریعہ اور حضور امین شریعت میں میں پاتا تھا۔ امین شریعت سرکار مفتی اعظم کی ایک سچی کاپی تھی، اور ان کے بولنے کا بھی انداز، لوگ تو بولتے ہیں لمبی لمبی باتیں، مگر امین شریعت دو ہی جملوں میں بات پوری کر لیتے۔ میں نے سوال کرنے کو اس انداز میں بھی پایا کہ سوال کا جواب تو دے دیا گیا، انہوں نے اس پر غور نہ کیا، پھر سے سوال کو ریپیٹ کیا، مگر یہ کہنے کے باوجود بھی کہ اس کا جواب تو میں دے چکا، وہ خاموش نہیں رہتے، اسی کو ریپیٹ کرتے جاتے ہیں۔ مگر امین شریعت میں یہ میں نے پایا کہ اگر کوئی جواب نہ سمجھ پاتا تو اس کو بہت حسن سلوک کے ساتھ اس کے دل میں اتار دیتے۔ حالات یہ تھے ان کے کہ بولتے کم تھے مگر آپ کی آنکھیں زیادہ بولتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی سے لوگ آپ کے زہد و تقوی اور قرب الہی کا اندازہ کر لیا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی شان اور اس کے جلوے اور ان کے مریدین پر اور ہم جیسے سرکار مفتی اعظم کے غلاموں پر بھی ہمیشہ فیضان ان کا جاری رکھے۔ رفیقان ملت، میں اب بہت بوڑھا ہو چکا، میری عمر کے شاید کسی گوشے حیات میں تلاش کرنے والے لوگوں میں دو چار مل جائیں تو مل جائیں، ورنہ اس کی بھی امید نہیں ہے۔ مجھے اللہ نے جب تک قوت گویائی دی اور جب تک کے لیے میرے بدن میں حرارت باقی رکھی، تو یہ حرارت ایمان کے لیے یہ ایمان کی حرارت رہی، اور قوت گویائی مسلک اعلی حضرت کے لیے۔ بس میں نے اللہ سے یہ دعا کی ہے، اے اللہ جب تک تجھے مجھے زندہ رکھنا ہے اس وقت تک کے لیے اس اپنے غلام بارگاہ کو دین کی خدمت، اعلاء کلمت اللہ، جو کچھ مسلک اعلی حضرت اعلاء کلمت اللہ کی فکر کے ساتھ زندہ ہے، اسی کی تائید اور تقویت اور اشاعت کے لیے اے اللہ مجھے زندہ رکھ۔ آمین۔ بس یہ میں نے اب میں لمبی تقریر کرنے سے زیادہ مناسب سمجھتا ہوں کہ حضرت سلمان ملت، ان کو حکیم ملت بھی کہہ دیجیے، یا حکیم شریعت کہہ دیجیے۔ سبحان اللہ، نعرہ اللہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت اور حضور امین شریعت، حضور سلمان ملت۔ سبحان اللہ۔ یہ ہاں
اب یہ دو کتابیں میرے ہاتھ میں ہیں، ان کا رسم اجرا کرنا ہے۔ پہلی یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں آپ کو نظر آ رہی ہے، مکتوبات امین شریعت، اس کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دین کے بزرگوں کا خط کتابت کرنا بھی کس انداز میں ہوتا ہے۔ ایک بات اپنے دل میں نوٹ کر لیں، خط کسی کو لکھا جاتا ہے تو بالکل تنہائی میں لکھا جاتا ہے، اور اس وقت مکتوب الیہ یعنی جس کو لکھا جاتا ہے اس کی صورت نظر کے سامنے ہو، گویا کہ آدمی قلم کی زبان سے اس سے کلام کر رہا۔ اب اس کے بعد مزاج کا فرق ہے، کوئی لکھتا ہے تو جو سمجھ میں آتا ہے وہ لکھتا ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ مجھے عرض کرنا ہے کہ امین شریعت کے مکاتیب کو پڑھ کر اور ان کی بارگاہ میں جو لوگوں نے مکاتیب اپنے پیش کیے ان کو بھی پڑھ کر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ان لوگوں کی فکر صرف یہ تھی کہ لوگوں کو اپنے جیسا بنایا جائے اور لوگوں پر وہ نظریہ غالب رہے جس نظریے کے ہم حامل ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ عاشق معشوق کا خط نہیں ہے، بلکہ ایک محافظ دین کا خط ہے اپنی رعایا کے نام۔ اللہ تبارک و تعالی مولانا محمد اشرف رضا قادری صاحب کو اور زیادہ زور قلم دے، زور فکر دے۔ انہوں نے یہ مجموعہ تیار کیا۔ گزرے ہوئے خطوط کو، پرانے خطوط کو تلاش کرنا آسان کام نہیں ہے، مگر انہوں نے ایک خط کے لیے کتنا لمبا سفر کیا ہوگا، کتنی زحمتیں اٹھائی ہوں گی، کتنی خوشامدیں کرنی پڑی ہوں گی، یہ انہی سے پوچھیے۔ اب یہ آپ کے سامنے بہت آسان صورت میں موجود ہے۔ اس کے لیے نہ آپ کو کوئی سفر کرنا ہے، نہ اور کوئی زحمت اٹھانی۔ آپ اس کتاب کو حاصل کیجئے اور اپنی فکری اور دینی توانائیوں کو جلا بخشیے۔ اب دوسری یہ کتاب رسم اجرا کے لیے حضرت مولانا صوفی عبد الصمد صاحب مدد اللہ العالی اورنگ آبادی، یہ اورنگ آباد مہاراشٹر کا نہیں ہے بلکہ یہ اورنگ آباد بہار کا ہے۔ وہاں کے بڑے ہی سرفروش مجاہدان اسلام میں ہیں۔ یہ مسلک اعلی حضرت کی اشاعت اور اس کی بنیادوں کو مضبوط رکھنے کا کام انجام دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے استاد کریم اور اپنے پیر شیخ حضرت العلامہ مفتی بدر الدین صاحب گورکھپوری علیہ الرحمہ، جو مجھ سے بہت سینئر تھے، یعنی تقریباً 2 یا 3 سال مجھ سے سینئر بزرگ، جب ہم لوگ زیر تعلیم تھے، حضور حافظ ملت کے سامنے زانو ادب طے کرتے تھے، تو اس وقت آپ تھے۔ ہم لوگوں نے حافظ ملت سے اتنا کچھ حاصل نہیں کیا،
جتنا حضرت بدر ملت میں آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کا علم ان کے عمل سے ظاہر ہوتا تھا، ان کا تقوی ان کی اٹھک بیٹھک اور ان کے تمام خلوت اور جلوت کے حالات سے نمایاں تھا۔ میں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں، بہت وقت پایا اور ان سے فیض بھی اٹھایا۔ زمانے طالب علمی میں میں نے شاید ایک کتاب کا درس بھی آپ سے لیا۔ یہ بزرگ شخصیت، ان کے عنوان میں یہ لکھا گیا، پے کرے رشد و ہدایت، یہ بالکل مکمل تعارف ہے۔ اس سے زیادہ کچھ بولنا یہ تطویل لا طائل ہے۔ اس لیے رفیقان ملت حضرت علامہ مفتی بدر الدین صاحب بدر ملت علی رحمت و رضوان کے احوال طیبہ پر جو یہ کتاب آپ کے سامنے میں نمائش کے لیے اور اجرا کے لیے لے کر بیٹھا ہوں، یہ رضا اکیڈمی بمبئی نے شائع کی ہے۔ اس کتاب کو آپ حضرات ضرور حاصل کریں۔ اس پر اس کی قیمت 200 لکھی ہے، اور جس طرح مہنگائی بڑھ رہی ہے اس کو 400 ہونے میں دیر نہیں۔ اور آج عرس امین شریعت اور عرس اعلی حضرت کی مناسبت سے یہ صرف 50 روپے میں یہ پے کرے رشد و ہدایت یہ کتاب ملے گی، اور اس کتاب کی قیمت مندرج نہیں ہے، اس لیے میں کچھ اعلان بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ان دونوں کتابوں کو سبحان اللہ فری میں ہے تو لوگ بہت لوٹیں گے، مگر میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں جن کو صرف فیض حاصل کرنے کے لیے لینا وہ لیں، اور بس یوں ہی گھر رکھنے کے لیے لینا تو وہ اس کتاب کو لینے کی ہمت نہ کریں۔ بس اب یہ دونوں کتابیں اجرا کرتے ہوئے میں ایک کتاب حضرت غیاث ملت کی خدمت میں نظر کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور یہ کتاب میں بحق خود رجسٹر کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔